بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و امن والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص جس کو قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، یہ مکی صورت ہے، مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید میں ترتیب کے حساب سے 112ویں صورت ہے، یعنی 112 اس کا نمبر ہے، اور اس کی کل 4 آیات ہیں۔ سورۃ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جو متفقہ علیہ اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس کے حافظ جو ہیں وہ دنیا میں لا تعداد ہیں، یعنی یہ اتنی آسان، اتنی پیاری، اور اتنی لوگوں کو اس سے محبت ہے، اور لوگوں نے اس کو اتنا یاد کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک نہیں بھی پڑھا ہوا انہوں نے بھی سورۃ اخلاص کو یاد کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے کوئی اسکول کی، کالج کی تعلیم نہیں لی انہوں نے بھی سورۃ اخلاص کو یاد کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ پڑھنے والی صورتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا برملا اظہار کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ توحید پر مبنی سب سے عظیم الشان صورت ہے۔ کفار مشرکین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، آپ کو تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں، اور آپ کو ہر لحاظ سے تنگ کیا انہوں نے۔ کفاروں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں اپنے اللہ کا، اپنے معبود کا شجرہ نسب بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ میرا یہ شجرہ نسب ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا برملا اظہار کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم اس صورت کو سنتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جناب مولانا حافظ قاری مشتاق احمد قادری صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی، بڑے اچھے طریقے سے مولانا حافظ قاری مشتاق احمد قادری صاحب نے اس کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ آج سارے صحابی جو ہیں مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، اور انہیں جو ہے 1/3 قرآن مجید جو ہے وہ سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کا ثواب پائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب صحابہ کرام تو عشق مصطفیٰ رکھتے تھے، اور اللہ کریم سے بھی ان کی محبت جو ہے وہ مثالی تھی، تو قرآن سے بھی ان کی محبت جو ہے مثالی تھی۔ تو صحابہ کرام جو ہے ذوق در ذوق، خوشی کے ساتھ، والہانہ عقیدت کے ساتھ مسجد میں آنے لگے، اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ دیکھیں کتنی مقصد عقیدت تھی ان لوگوں کو۔ آج اگر رمضان شریف میں، عام دنوں کی بھی بات نہیں کر رہا، رمضان شریف میں اگر یہ کسی مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ بھائی ہر رکعت میں مولانا صاحب جو ہے وہ 1 پارہ پڑھیں گے تراویح کے اندر،
تو میرا خیال اس مسجد کا رخ نہیں کریں گے نمازی کہ یہ تو بھائی بہت زیادہ پڑھیں گے اور کون کتنی دیر کھڑا ہوگا۔ وہ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک تہائی قرآن سے مطلب ہے 30 پارے قرآن میں ہوتے ہیں، تو ایک تہائی کا مطلب ہے 10 پارے قرآن پاک جو ہیں وہ سنائیں گے۔ صحابہ کرام نے تو یہی ان کے ذہن میں تھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں 10 پارے قرآن مجید کے سنائیں گے، تو سارے جمع ہو گئے، کافی ٹائم لگنا تھا۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر جب جمع ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور سرکار نے بڑے اطمینان کے ساتھ، والہانہ عقیدت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، اللہ سے وابستگی کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ سرکار شاید کسی کام سے گئے ہیں، دوبارہ پھر تشریف لائیں گے اور 10 پارے ہمیں سنائیں گے۔ ذوق کا یہ عالم تھا کہ سارے صحابہ جو ہے نا وہ ایسے بیٹھے تھے کہ بس جیسے بہت بڑا ان کے لیے خوشی کا موقع ہے اور آج تو بس وہ بہت مستفید ہو کے جائیں گے اور 10 پارے جو ہیں انہوں نے سننے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جب ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ ایک تہائی قرآن پاک سنو گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم جی ہم اسی لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں کہ آج ہم 10 پارے سے مستفید ہو کے جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں سورۃ اخلاص سنانی دی؟ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، یہ سورۃ اخلاص جو پڑھ لیتا ہے 1 تہائی قرآن پاک کا ثواب پاتا ہے، یعنی 10 سپاروں کا ثواب جو ہے اس کو ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے تو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس سورت کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ، وہ فوت ہو گئے، ان کا جنازہ جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر جلوہ آرا تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ کے خیمے میں اچانک صحابہ کرام نے دیکھا کہ روشنی ہوئی، نور کا حالہ جو ہے وہ پیدا ہوا اور چہرہ سارا اور جو خیمہ جو تھا وہ سارا جگمگا اٹھا۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے گرد جمع ہوئے۔ جب سرکار باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیمے کے اندر بہت نور ہم نے دیکھا ہے، بہت نور محسوس کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، آج جبرائیل علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، تو جب وہ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس کے بعد وہ میرے خیمے میں بھی آ گئے مجھ سے ملاقات کے لیے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ کس کے بعد تشریف لائے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، معاویہ بن معاویہ کے جنازے میں وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے جو ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، کون سی خوبی تھی اس صحابی میں کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اس کے جنازے میں شامل ہوئی؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو صحابی تھے یہ سورۃ اخلاص سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہ قل هو اللہ احد والی صورت بار بار تلاوت فرماتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے، یہ سورۃ اخلاص اس کو جنت میں لے جائے گی اور اس کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر سوتا ہے، اس کا جنت میں محل تعمیر ہو جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب اور انعامات سے نوازا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، وہ جب جماعت کراتے تھے، ایک دفعہ سفر میں گئے تو سفر کے دوران انہوں نے جتنی بھی نمازیں پڑھائیں اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت وہ پڑھتے تھے اس کے ساتھ جو ہے سورۃ اخلاص بھی ملاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے سفر سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک لحاظ سے ان کا جو ہے شکایتاً بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی جو ہیں سارے ہمیں جتنی بھی نمازیں پڑھائی ہیں انہوں نے اس میں سورۃ اخلاص کو لازمی انہوں نے پڑھایا ہے، سنایا ہمیں، تو کیا وجہ تھی؟ اور پھر دوسری صورت کے ساتھ بھی ملا کے پڑھتے تھے، تو کیا یہ اکیلے ہی پڑھ لیتے یا پھر دوسری صورت ہی کافی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں صحابی بتاؤ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے صحابہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں نے ایسے ہی کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سورۃ اخلاص سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، تو مجھے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو جنت سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے کر جائے گی۔ دوسرا، جن لوگوں کو روزی کی تنگی ہے اور کسی بھی طریقے سے رزق جو ہے وہ نہیں وافر ان کو مل رہا، وہ اگر 300 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں گے، تو 300 دروازے اللہ تعالیٰ روزی کے کھول دیتا ہے اور ان کو غیب سے روزی ملتی ہے۔ تو سورۃ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیں اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھنا وظیفہ اگر بن بھی جائے تو اس وظیفے سے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں روکا گیا۔ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا جو ہے یہ وظیفے میں شامل ہو جاتا ہے، اور وظیفہ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے اجتناب کریں، یہ عقائد کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر دوسری سرگرمیوں میں ملوث کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ شیاطین کے شر سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔